الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ چند روز سے ملک میں علماء کرام کو مذہبی دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے واقعات ایک مرتبہ پھر تسلسل سے پیش آ رہے ہیں. اہل سنت کے ممتاز رہنما مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو راولپنڈی میں انتہائی مظلومانہ انداز سے شہید کر دیا گیا ہے. معاشرے میں یہ صورتحال عدم برداشت کو بری طرح سے رواج دے رہی ہے. ذاتی سوچ سے اختلاف رکھنے والوں کو سرے سے جینے کا حق ہی نہ دینا، جس کی مثال ہندوستان میں RSS کا رویہ ہے، اور ہمارے ملک میں ایک اسکول آف تھاٹ کی قدیم روایت ہے، انتہا پسندانہ اور منتقمانہ مزاج ہے. عدم برداشت کا مزاج پیدا کرنے کی کچھ نمایاں وجوہات ہیں. یہ ظاہری بھی ہیں اور باطنی اور روحانی بھی ہیں. ظاہری وجوہات میں معاشرے میں نمایاں طور پر میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بنیادی حقوق ادا کرنے سے گریز کرنا ہے. ہر ایک اپنے فرض کا اپنے حق کا طلبگار ہے. فرض ادا کرنے سے اعراض کر رہا ہے، فرض کو بھولے ہوئے. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، باقی سب اس کی رعایا ہے، حالانکہ اس کو جو فضیلت اور درجہ دیا گیا ہے وہ انتظامی امور کے حوالے سے دیا گیا ہے. حقوق کی ادائیگی کی اسی روگردانی سے پیدا شدہ گھریلو ناچاکیاں ہیں، اور نتیجتاً طلاق یا غیر محدود علیحدگی جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں. اسی طرح تربیتی اولاد کا فقدان ہے، اور اس کے نتیجے میں اولاد کی نافرمانی اور بدسلوکی ہے. اسی طرح قطع رحمی اور رشتوں میں باہمی احترام کا فقدان. بالکل ایسے ہی ماں باپ کی وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ یا میراث کا ادا نہ کرنا، چنانچہ وراثت سے محروم رہنے والے نتیجتاً عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور عدالتی مقدمات کا
سامنا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح معاشی بدحالی سے بھی عدم برداشت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا طویل بے روزگاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی، وسائل کی عدم دستیابی اور ملکی اور قومی وسائل پر اشرافیہ کا قبضہ اور عوامی دسترس سے ان کا باہر ہونا، اسی طرح سیاسی پست ذہنیت، یہ سیاسی پست ذہنی بھی عدم برداشت کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ مثلا کرپٹ سیاستدانوں کی مفاد پرستی، اقربا پروری، جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر انتخابات میں کامیاب ہونے والے سیاستدانوں کا ووٹرز سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنا، اسی طرح ملکی بدامنی، لا اینڈ آرڈر کے مسائل اور سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی ہر طرح کا عدم استحکام عدم برداشت کے اسباب میں سے یہ ایک بنیادی سبب ہے۔ اسی طرح محترم حضرات، نسلی، علاقائی اور لسانی تعصب بھی عدم برداشت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ریاست کے قوانین سے بغاوت پر اترنا، جیسے پختون تحفظ موومنٹ کے منظور پشتین کا معاملہ ہے، یا دشمن کی سازشوں کا آسان شکار ہو جانا یا دشمن کا آلہ کار بن جانا، جیسے ٹی ٹی پی ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک پہلو جو عدم برداشت کو پیک پر پہنچاتا ہے، وہ مذہبی بنیاد پر مسلکی اور فروعی اور فرقہ پرستی کے پیدا کردہ اختلافات اور فرقہ واریت یا گروہ بندی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس میں مذہبی جذباتیت شامل ہو جاتی ہے اور لوگ مرنے مارنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ماضی قریب میں فیض آباد کا دھرنا ہے اور تازہ ترین مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی شہادت ہے۔ عدم برداشت کی کچھ باطنی اور روحانی وجوہ بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بڑی روحانی وجہ روحانی پسماندگی ہے، یعنی اپنے دین اور اس کی تعلیمات سے لا علم ہونا، دین سے دوری اور تعلیمات نبویہ سے بیزاری عدم برداشت کے مزاج کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس سبب سے روحانی جذبات اور ایمانی کیفیت کمزور ہو جاتی، جس سے صبر و تحمل اور حوصلہ اور بردباری ختم ہو جاتی ہے اور اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی، جسے انسان غصے کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور ایموشنل ہو کر عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدم برداشت کے جو باطنی اسباب ہیں، ان میں سے چند نمایاں اسباب جو معاشرے میں عام ہیں وہ حسد ہے، تعصب ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حرص و ہوس ہے، ضد ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اہل کتاب
معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ کی نبوت برحق ہے، آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ آپ سے جو اختلاف کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے غیر قانونی اور غیر شرعی اختیار کرنے والوں کے رد عمل میں اصل حقداروں میں بھی عدم برداشت کا مزاج پیدا ہو جانا ایک یقینی رد عمل ہے۔ جب کسی کو کام کرنے دینے میں 26 محکمے رکاوٹ ہوں گے اور جا بجا اس سے رشوت طلب کریں گے تو اس کے مزاج میں بھی عدم برداشت پیدا ہوگا۔ عدم برداشت کی انسانی تاریخ میں سب سے پہلی مثال قصہ حابیل و قابیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ قابیل نے حابیل سے حسد اور تعصب کا مظاہرہ کیا، پھر یہی حسد اسے اس سطح پر لے آیا کہ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، کہ قابیل کے حسد بھرے نفس نے اپنا بھائی قتل کر دینے پر آمادہ کیا۔ بالآخر انسانی تاریخ کا پہلا اس نے قتل کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ معلوم ہوا انسانی تاریخ کا پہلا قتل عدم برداشت کی وجہ سے ہوا ہے، جس کا سبب حسد اور ہوس بنی ہے۔ حسد اور ہوس۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم برداشت کے حوالے سے انسانی مزاج کی 4 حالتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وَإِنَّ مِنْهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْ، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے، یکدم بھڑک جاتے ہیں اور پھر جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ فَتِلْكَ بِتِلْكَ، اور فرمایا الا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْ، کچھ ایسے ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے لیکن بہت دیر سے زائل ہوتا ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہیں کہ جنہیں بلا وجہ غصہ آتا ہی نہیں۔ الا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سب سے اچھا وہ ہے جسے دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ الا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْ، فرمایا خبردار بدترین وہ لوگ ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہوتا ہے، وہ انتقام لینے کی صورتیں سوچتے رہتے ہیں۔ عدم برداشت کے مزاج پر قابو پانے اور تحمل و برداشت کا مزاج پیدا کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس پر آپ کی توجہ ہو۔ سب سے پہلے
تو قرآن نے اور سنت نے ہمیں یہ تعلیم کیا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ صبر عربی میں کڑوے ذائقے والا پودا جسے بطور علاج کھایا جاتا ہے، صبر کے لغوی معنی، اور اس کی کڑواہٹ اس لیے برداشت کی جاتی ہے تاکہ شفا حاصل ہو۔ بالکل صبر یعنی حالات کی تلخی اور نفس کے تقاضے کے برعکس، حالات کی تلخی اور نفس کے تقاضے کے برعکس صورتحال کو برداشت کرنا۔ اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ایک ہے صبر علی الطاعہ، الثبات علی احکام الکتاب والسنہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو محدود رکھنا، یہ صبر ہے۔ اپنی ہر ذاتی خواہش اور شخصی مفاد کو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم اور منشا پر قربان کرنا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرے فرمایا صبر عن المعصیہ، الوقوف مع البلاء، گناہ کی زندگی سے بچنے کے لیے نفسانی خواہشات پر غلبہ پانا، ان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ صبر کی دوسری شکل ہے۔ اور زندگی میں دوسرے انسانوں کی طرف سے یا قدرتی طور پر پیش آنے والے مصائب پر واویلا نہ کرنا، لا جزع ولا فزع، لا جزع فیہ ولا شکوہ، زندگی میں دوسرے انسانوں کی طرف سے یا قدرتی طور پر پیش آنے والے مصائب پر واویلا نہ کرنا، یہ صبر کی تیسری شکل ہے۔ اور قرآن کریم میں ان تینوں شکلوں والے صبر کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر و استقامت اور برداشت اختیار کرو، وصابروا، اور مقابلے میں تکلیف کے وقت اطمینان اور ثابت قدمی دکھاؤ، ورابطوا، اور سرحدوں پر دفاع کے لیے حوصلے اور ہمت و برداشت کا مظاہرہ کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنا سامنے کی آرزو اور تمنا مت کرو، ہاں اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اسی صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ذرا اس پر توجہ دیجئے کہ مذہبی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ جو مذہبی کھینچتانی ہے اور جنگ ہے خدا نخواستہ، اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم میں یہ آیت پہلے پارے میں 2 مرتبہ آئی ہے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا جو گزر گیا، گزر چکا ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر
سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر صحابہ اور صحابیات کے درمیان اگر کوئی کسی طرح کی خلش رہی بھی تو اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلے گئے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا نتیجہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بندگان خدا جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں تم جواب دہ نہیں ہوگے، وہ جواب دیں۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ باغ فدق کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے، اور نہ خلافت کے منصب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر جنگ صفین اور جنگ جمل ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بالفرض تاریخی بات کو نہیں مانتے، اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن جو آیات قرآن کریم کی صریح آیات صحابہ کرام کے ایمان کی صداقت کے بارے میں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے بھی ہمارا ایمان خطرے میں ہو جائے۔ اس لیے لا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بشارت سنا رہے ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ اعلان کر رہے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ بشارت دے رہے ہیں وبشر الصابرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے۔ اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جزا فضا نہیں کرتے، چلاتے نہیں۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں من شق الججوب، جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، وضرب الخدود، اور اپنے رخساروں پر تھپڑ مارتا ہے، سر پیٹتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ نو میرے تو کر تو سوا اور کوئی نہیں سی ملیا۔ یہ جاہلیت کے کلمات ہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ایسے کلمات نکالنے والا ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری ملت کا فرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ یہ لام جو ہے للہ والا، یہ لام تملیک کا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آگے الفاظ سنیے، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کیا صبر سنا رہے خوشخبری، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایات ہوں گی اور اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے بالا خانوں کا اعلان کر رہے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ صبر کرنے والے
ان کو اللہ قرآن کریم میں فرما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اپنے صبر کی وجہ سے جنت کے بالا خانے بطور جزا ان کو عطا کیے جائیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں ہوں گے کہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، ان کے لیے استقبالی کلمات کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ پورا قرآن کریم کھول لیں، آپ کو بہت کم ایسے مقامات ملیں گے جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے حساب میں اجر دیتا ہوں۔ یہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرمائے ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، بے حساب اجر۔ صبر کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذا الکفل علیہ السلام، کل من الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ ذکر فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا ہے، یہ بہت اچھے آدمی۔ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو حکمن فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے حبیب آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم لوگ صبر کرتے رہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من صبر علی شدتها، جو شخص زندگی میں تنگی اور دشواری پیش آنے پر صبر کرتا ہے، توجہ سے سنیے یہ اللہ کے حبیب کا فرمان، جو شخص زندگی میں تنگی اور دشواری پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے کنت لہ شہیداً او شفیعاً یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دینے والا ہوں گا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا الا ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، لوگو ایمان میں صبر کی وہی حالت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ فَإِذَا انْقَطَعَ الرَّأْسُ بَانَ الْجَسَدُ، جب سر کٹ جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، بے قدرہ اور بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، اور پھر حضرت علی نے اپنی آواز بلند کی اور فرمایا الا لا ایمان لمن لا صبر لہ، خبردار اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر صبر نہیں ہے، صبر کا مزاج نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، عدم برداشت کے مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے چند بری عادات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، سب سے پہلے یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی، ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرے بارے میں اس نے یہ گمان رکھا ہوا ہے کہ میں نے تو انہیں بیماری رکھنا ہے، میں نے تو انہیں بدحال ہی رکھنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور اگر میرے بارے میں وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے نوازیں گے، میری جو تکلیف ہے میں دعا کر رہا ہوں مجھے مل جائے، اگر مجھے وہ نہیں مل رہا تو میری چاہت پوری نہیں ہو رہی، میرے رب کی چاہت پوری ہو رہی۔ صبر و تحمل۔ لا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔
لا تحسسوا، ایک دوسرے کی باتیں چھپ چھپ کر نہ سنو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ لا تنافسوا، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں ہی نہ لگے رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کریم کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور بندگان خدا، اگر تم نے ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے صلاحیتیں صرف کرنی ہی ہیں تو ایمان اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے۔ لا تناجشوا، ایک دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کرنے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے چکر میں نہ پڑے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا سرمایہ اسی پر صرف ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے نیچا دکھائی دوں اور دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں اور دوسروں کو پست کروں اپنے آپ سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اعراض نہ کرو۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ، میرا بس چلے تو میں اسے کچل کے رکھ دوں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے بندے، کونوا عباد اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور عدم برداشت کے مزاج پر کنٹرول حاصل کرنے کی ایک اہم تدبیر خاموشی بھی ہے، چپ رہنا، خاموشی اختیار کرنا۔ زبان کو بے جا استعمال کرنے سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا آپ سب سے، یہ معاشرتی مسئلہ ہے کہ نکاح ہو جانے پہلے یہ کہ منگنی ہو جانے کے بعد جلدی نکاح نہ کرنے، اور نکاح ہو جانے کے بعد فوری طور پر رخصتی نہ کرنے، اس سے عموماً رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ موبائل پر ایک لمبی گفتگو ہے جو دونوں کے درمیان شروع ہو جاتی۔ من سکت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور یہ واعظوں اور ذاکروں کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں یہ مذہبی انتشار کا بہت بڑا ذریعہ ہے، معاشرے میں ان کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سلام کرنے میں پہل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام آہستہ آہستہ ہمارے ہاں سلام کرنے کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے۔ لوگ گزرتے ہیں پاس سے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام، افشوا السلام بینکم لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم صاحبان ایمان نہ ہو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم ایماندار کہلانے کے حقدار نہیں ہو جب تک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ ہو، ایمان کی بنیاد پر محبت۔ افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان دلی محبت پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ اسی طرح غصے پر کنٹرول کرنا، غصے پر کنٹرول کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو بچھاڑ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطیہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ یہ شیطانی مزاج ہے۔ دینی معاملات میں
نہیں کہہ رہا، عمومی مزاج میں۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کرے، اسے چاہیے وہ وضو کرے، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ بلکہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو یکدم غصہ آئے اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، چونکہ غصے کا جو مزاج ہے 12 منٹ سے زیادہ انسان میں نہیں رہتا۔ فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، اور اگر پھر بھی نہیں گیا غصہ تو لیٹ جائے۔ اللہ اکبر، یہ کون علاج بتا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، لوگو تعلیم کو عام کرو، آسانیاں کریٹ کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، اور جب تجھے غصہ آئے تو چپ ہو جایا کر۔ وَإِذَا، یعنی یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، جب غصہ آئے چپ ہو جا، تھوڑی دیر بعد خود بخود تیرے مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کو وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ قال الرجل، بندہ کہنے لگا ففکرت حین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال فإذا الغضب یجمع الشر کلہ، جب میں نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی ہے کیوں فرمائی ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ بے جا غصہ ناجائز ہے، ہاں دینی امور میں اگر غفلت ہو رہی ہو اور کوتاہی ہو رہی ہو تو غصہ کرنا، اولاد سے ناراض ہونا، دینی امور میں اگر وہ گڑبڑ کر رہی ہے تاکہ آپ کے غصے ہونے سے وہ باز آ جائیں، یہ یقیناً درست ہے، بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ایمان والوں کی شان، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، غصہ آئیے، اللہ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنی مرتبہ دن میں معاف کروں؟ فرمایا کم از کم 70 مرتبہ تو معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ نے شکایت کی اللہ کے حبیب سے کہ میری زبان گھر والوں کے بارے میں تیز ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی اکثر تیز ہو جاتی ہے گھروں میں، جس سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ زبان مجھے آگ میں نہ داخل کرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی ایسی صورتحال ہو تو فوراً کہو استغفر اللہ، کیا کہو؟ فوراً کیا کہو؟ استغفر اللہ۔ استغفار کی کثرت سے زبان کی تیزی زائل ہو جائے گی۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کرنا سیکھ لیا اور صلح کر لی، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میرے ذمے ہے، اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا، خان صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ عدم برداشت کا مزاج تب کنٹرول ہوگا جب ہم زبان کو اللہ کے ذکر سے اور دل کو اللہ کے شکر سے اور بدن کو صبر کا عادی بنائیں گے۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ تجھ میں ہو جاؤں فنا، کاش میں اتنا یا رب کہ اپنی دہلیز پہ شیطان کو مرتے دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اپنی اوقات سے بڑھ کر خواہشات نہ پالیں، اپنی حیثیت کے مطابق عہدے اور نعمت اور پروٹوکول پر
قناعت کریں۔ کسی چیز کے حاصل نہ ہونے یا مل جانے کے بعد کھو جانے پر اتنے پریشان نہ ہوں کہ عدم برداشت کے نتیجے میں خودکشی کرنے پر اتر آئے۔ دنیا ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہے۔ وہ واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پر خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ وہ کہا کرتے تھے یا تو جو تم چاہتے ہو یا تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ کیا بات ہے! کیا ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، کریں گے نا وعدہ؟ سڑک پر جب بھی آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہوں تو زیبرا کراسنگ سے پہلے جو ایک لکیر لگی ہوتی ہے اس پر آپ گاڑی بھی روکیں گے، موٹر سائیکل بھی روکیں گے؟ نہیں، مزہ نہیں آیا۔ وعدہ کرو۔ ملکی قوانین، ایسے ملکی قوانین جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوں، ان پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے شرعی قوانین پر عمل کرنا فرض ہے۔ زیبرا کراسنگ کے اوپر جا کر گاڑی روکنا بدتمیزی ہے، وہ گزرنے والوں کے لیے راستہ ہے۔ تو زیبرا کراسنگ سے پہلے ایک لکیر ہوتی ہے سفید، اس سے پہلے گاڑی روکیں گے، موٹر سائیکل روکیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اور اسی طرح اشارہ گرین لائٹ سے پہلے موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے، گاڑی نہیں چلائیں گے، چاہے رات کے 2 ہی کیوں نہ بجے ہوئے اور چاہے ارد گرد کوئی ٹریفک نہ ہو، اس لیے کہ قانون کو فالو کرنا ویسے ہی لازم ہے جیسے کہ تعلیمات دینیہ کو فالو کرنا لازم ہے، بشرطے کہ وہ قانون قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب آپ سے بات کریں گے، آئیے جی۔